اور آغاز کریں گے محفل وظائف کا. دانش, کیا ہمارے پاس کالر ہے یا سوال؟ جی میرے خیال سے لائیو کال ہے. شہریار صاحب ہوں, لائیو کال میں ایسے. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی فرمائیے. جی سر, میں نے کوئی مشورہ کرنا تھا کہ میرے نا حالات بہت ہی, گھر کے جو حالات ہیں نا بالکل خراب ہو چکے ہوئے ہیں, نہ کوئی اعتبار کر رہا ہے نہ مطلب گھریلو حالات کی وجہ سے. اچھا. گھر کے حالات, جو بھی کام کرتا ہوں نا, مطلب کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ ہو نہیں پاتا. کوئی بھی کام ایسا کوئی بھی کرتا ہوں, یا کاروبار کے سلسلے میں یا زندگی میں رکاوٹیں ہیں آپ. ٹھیک ہے میرا بھائی, بہت شکریہ. گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے, کوئی بھی کام اس طرح نہیں ہو پاتا. مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پہلے تو یہ اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی نکالیں, مایوسی نکالیں. ان کی آواز ہی بتا رہی ہے مایوس ہیں. یہ جو بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں نا, اس پہ اول تو ورکنگ شاید پوری نہیں تھے. میں نے اس کے گوڈس, اس کے کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں, وہ مجھے انتہائی کیلکولیشن ضروری ہے زندگی میں. یس, انتہائی مثبت پہلو دیکھ لو. میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, میں یہ تصویر بنانے جا رہا ہوں, اس کا انتہائی مثبت پہلو ہے یہ بہت اچھی بن جائے گی, بک جائے گی, مجھے بڑے نفع ہو جائے گا. یا اس کا انتہائی منفی پہلو, یار یہ اس کے دانے آگے پیچھے ہو جائیں گے, ٹوٹ جائے گا, دھاگا کمزور ہے, مجھے اس کا نفع کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ جو میرا نفع نہیں ہوگا, کیا اس کے بعد میں سروائیو کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے کہو ایک پاؤں اٹھاؤ, میں نے اٹھا لیا, آپ کا دوسرا اٹھاؤ, میں گر جاؤں گا. آئی کانٹ. مطلب یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی نکالیں اور بھروسہ کامل کریں اللہ پر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو کام آپ نے شروع کرنا چاہا وہ آپ کے حق میں بہتری نہ تھا, اللہ نے بچا لیا. اللہ نے بچا لیا 100%. اور پتہ نہیں کتنا بڑا آپ کو نقصان ہوتا. اب اس کا حل بھی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے نکلیں. نمبر 2, آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں. نمبر 3, جب آپ کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ پڑھ لیا کریں 10 بار روزانہ, صبح 10 بار شام. انشاءاللہ ہر کام میں خیر برکت اور مشکل اور تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ایک سوال جو ہمارے پاس آیا ہوا, ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سوتے میں دماغ خیالات اور فکروں میں الجھا رہتا ہے, کبھی گھبرا کے اٹھ جاتا ہوں, نیند بھی اچاٹ ہو جاتی ہے اور سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے. پرسکون نیند اور خیالات سے چھٹکارے کے لیے وظیفہ بتا دیں. پرسکون نیند سے چھٹکارے کے لیے, پرسکون نیند کے لیے اور خیالات سے چھٹکارے, مطلب وہ نیند چاہتے ہیں کہ ان کو سکون کی نیند آ جائے. وسوسے, اسے ہم عام زبان میں وسوسہ کہہ سکتے ہیں. تو استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ نہیں بڑھ سکتے خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور سیکنڈلی سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں دنیاوی خیالات وساوس زیادہ آئے نا, تو تم قبرستان ضرور جایا کرو, اپنی آخرت کو یاد کیا کرو. پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبروں پہ مت جاؤ, لیکن اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں تم قبروں پہ جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو, تو تم دیکھو کہ میں نے آگے کے لیے کیا کیا. یہ وسوسے کب کام کرتے ہیں پتہ ہے کب آتے ہیں؟ جب آدمی ویلا نکما ہوتا ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو بزی رکھیں یار, بزی رکھیں گے تو انشاءاللہ سب کام اچھے ہو جائیں گے. اور استغفر اللہ کی کثرت کریں. اعوذ باللہ, جب بھی ایسا کچھ ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, الٹے کاندھے پہ 3 بار تھو 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 کر دیں. انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے. رات کو نیند کے لیے جلدی سونے کی کوشش کریں اور اس کا استعمال کم سے کم اس سے کریں. ریلیٹڈ ایک سوال ہے, اور عشاء کی نماز پڑھیں, قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھو کیسی نیند آتی ہے. اب آپ کے جواب سے ایک سوال ہے جو آپ نے کہا اس سے دور رہیں اور قرآن شریف پڑھیں. آج کل ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے بچوں میں بہت زیادہ, کہ وہ اپنی جو بھی عبادات ہیں اس کی ویڈیوز اور تصاویر ہر وقت ٹک ٹاک پہ لگا رہے ہیں. اگر نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ پیچھے جو ایک سولفل سی میوزک لگا کے, تو وہ اب عبادت کے لیے نہیں, عبادت ایک دکھاوے کے لیے شروع ہو گئی ہے, جس کا تو ہم علماء کرام بارہا منع کرتے ہیں. اب اس میں دل لگانے کے لیے کہ عبادت کر تو رہے ہیں آپ, لیکن عبادت کے لیے ہی عبادت کریں, اسی میں دل لگے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پڑھنا چاہیے ایسا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. کسی نے پوچھا یار کیسے پتا چلے حضرت کہ میری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا بیٹا تیری عبادت قبول ہو گئی ہے, تجھے اس طرح پتہ چلے گا کہ جیسے ہی تیری عبادت قبول ہوئی تیرے دل میں خواہش آئے گی کہ یار یہ میری عبادت دانش کو پتہ چلنا چاہیے, رابعہ کو پتہ چلنا چاہیے, اسد کو پتہ چلنا چاہیے, سب کو پتہ, ارے چلو میں اپنی عبادت. جس وقت آپ کی عبادت کا آپ کو شوق پیدا ہو جائے کہ یار میری عبادت کسی اور کو بھی پتہ چلنا چاہیے, تو سمجھ جاؤ وہ آپ کی عبادت قبول ہے. اچھا ہاں کیسے؟ کمپلیٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس طرح کہ جب آپ عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہے. صحیح, اس نے پہچان دیا اللہ نے اپنے علم سے, ہاں اس کی عبادت مقبول ہے. ایک دوسری ذات بیٹھی ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے, شیطان.
اس کو پتہ چل جاتا ہے یار اس کی یہ عبادت قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں, اور اس کو ضائع کراؤ, وہ کیا کرے گا, میں اس کو اس پہ ڈالتا ہوں, میں اس کو اس پہ ڈالتا ہوں, میں اس کو بتاتا ہوں, ارے بس میں تو عاجز سا بندہ ہوں. وہ اس کی عبادت کو فوراً ریاکار دکھاوے میں ڈال کے ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی عبادت قبول ہوئی لیکن پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچایا اور وہ ضائع ہو سکتی ہے. یہ ہوتی ہے, ضائع ہو سکتی نہیں, ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے عمل تو میرے لیے کرو نا, دکھا کے کیوں کرتے ہو. یہ شرک اصغر ہے, ریاکاری. اب معذرت کے ساتھ میں بھی ریاکاری کر رہا ہوں, تصویرات میں پکڑ کے آتا ہوں. اچھا جی, ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. یہ تسبیح کا تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یاد رہتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے. جی السلام علیکم. ہلو ہلو, السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی گیس ڈسکنیکٹ ہو گئی یہ کال. تو شہریار صاحب تسبیح کا تو یہ بھی معاملہ ہے نا, میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو بہت نیک, اور یہ دیکھا ہے, یہ نیچر ہے. ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو آدمی پڑھتا رہتا ہے, تسبیح نہیں ہوتی ادھر ادھر فالتو. مجھے لگتا ہے چپ آپ رہنے کا سے بہتر حلیہ, اللہ کا ذکر کرے بندہ. مجھے لگتا ہے آپ کا حلیہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنا, اس سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ کے بھی رہتے ہیں. آپ کو خوف رہتا ہے کہ آپ کس حلیے میں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں کام, آپ دکھ کیسے رہے ہیں اور آپ بول کیا رہے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. بالکل. یہ جو ہمارا ٹول ہے نا, دیکھیں میں کلیئر بتاؤں, یہ اس کی اپنی کوئی ورتھ نہیں ہے, یہ آپ کو کچھ نہیں کراتا. یہ آپ ہیں جو اس کا گڈ یوز یا بیڈ یوز کرتے ہیں. 100%. یہ ہم ہیں جو ہم اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں, میں بھی تو اسی سے پڑھتا ہوں نا, کتابیں ساری ہم یہاں سے. اب میں بیروت کی کتاب تو نہیں لا سکتا نا اپنے پاس, میرے پاس نہیں ہے اتنے وسائل, تو میں کیا کرتا ہوں, اس کو PDF ڈاؤن لوڈ کر لیا. اب میں کتاب پڑھ رہا ہوں, میں فتاوا پڑھ رہا ہوں, میں اس کے اندر مسائل پڑھ رہا ہوں, میں اچھی باتیں پڑھ رہا ہوں. آپ کے اپنے یوز پر ہے, آپ کیسے اپنے یوز پر ہے. اور لیکن جب شیطان سوار, شیطان نہیں سوری, اس کو کیوں بدنام کریں, وہ تو ویسے بھی بند ہے. شریر شیاطین بند ہے. ہاں شریر. اب میں اس دن بچے, میری بیٹی کہتی ہے ابو آپ آئے تھے کیا؟ میں نے کہا نہیں, میں تو سویا ہوا تھا بیٹا, مجھے تو تم نے تو آگے اٹھایا. کہتے اچھا ہمارے گھر میں بھی جنات ہیں بھائی, اچھے جنات ہیں, اچھے جنات ہیں الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریر جنات قید ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ اچھے شیاطین, یہ شیاطین, یہ جنات ہیں. جنات بھی شیاطین کی نسل سے ہیں نا, تو گھبرایا نہ کریں, بڑے اچھے ہوتے ہیں یار. یہ تھوڑا اپنا ایگزسٹنس بتا دیتے ہیں تو میرے میاں بھی پریشان نہ ہو. کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان کو فجر میں اٹھاتا ہے. میں نے کہا وہ اب میں ہوں یا کوئی اور ہے, یہ میں نہیں بتا سکتی. شہریار صاحب کے ساتھ جو ٹائم ہے وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی حسیب, اب حسیب کا مائک کھولیے گا. یہ جنات کے حوالے سے ذکر آیا, تو وہ سلیپ پیرالسس جو ہوتا ہے, یہ کیا ریئل ہوتا ہے, وہ کوئی جنات ہوتے ہیں یا یہ انسان کی اپنی کوئی؟ یہ بڑا ڈیٹیل جواب ہے, کل دیں گے کیونکہ اب کل کریں گے بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک بریک سے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں, پلیز کہیں جائیے گا نہیں. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.